بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اور گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا. جناب ہمیشہ کہتے ہیں کہ دن کا جو آغاز ہے وہ اللہ پاک کے بابرکت نام سے کیجیے, ذکر الہی سے کیجیے, نماز سے کیجیے, دعا سے کیجیے, کیونکہ اس وقت نا ہم سب کو واقعی میں سکون کی ضرورت ہے. جب ہم روح کو سکون دلانے کی بات کرتے ہیں کہ ہماری روح سکون میں کیوں نہیں ہے, کہ حقیقی خوشی کیوں نہیں مل رہی, وہ اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ ہم دن کا آغاز نہ ہی پازیٹیو کر رہے ہیں نہ ہی ذکر الہی سے کر رہے ہیں. تو کیسے دن ہماری روح کو سکون ملے گا, کیسے دن کی روٹین میں برکت ہوگی. تو یہ روٹین اڈاپٹ کیجیے جس سے سکون, آپ کی روح کو بھی سکون پہنچے گا اور آپ کی روٹین بھی جو ہے وہ اس میں بھی ایک برکت آپ کو ملے گی. اور آج کے دن کی بات کریں تو ویسے ہی ماشاءاللہ اتنا رحمتوں والا, برکتوں والا, فضیلتوں والا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے. تو آج کے دن کے بھی کچھ کام سر انجام دے, جیسے کہ غسل کرنا, پاک صاف کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, درود پاک کا کثرت سے ورد کرنا, نماز کی پابندی کرنا اور دعا کرنا. اچھا, دعا کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ دعا انسان کی قسمت بدل سکتی ہے. بے شک بالکل بدل سکتی ہے, لیکن جب آپ دوسروں کو اپنی دعا میں شامل رکھتے ہیں, دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, تو آپ کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کی راہیں ویسے ہی جو ہے وہ ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جناب آج کے اس مبارک دن پہ سچ ٹی وی کو, سچ سویرا کی ٹیم کو لازماً اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی خصوصاً دعا کیجیے گا. ٹاپک بہت اہم ہے جس پہ آج ذکر کریں گے, جس پہ آج ڈسکشن ہوگی. ٹاپک بتانے سے پہلے آج کے وارڈروب کے بارے میں بتاتی ہوں. آج کا میرا وارڈروب ہے حیات کا, اور ان کی بہت ہی خوبصورت سمر کلیکشن لانچ ہونے جا رہی ہے. تو ان کے سوشل میڈیا پہ جائیں, اچھے سے ڈریسز سلیکٹ کریں, بائی کریں اور اپنے ڈیز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. ٹاپک جناب آج جو ہے ہمارا انتہائی اہم ہے. جب اگر میں اپنے معاشرے کو دیکھوں, اپنی جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, جب ہم اپنی ریاست کو دیکھتے ہیں اور ریاست میں اپنی سیاست کو دیکھتے ہیں, یا اوورآل ہم گہما گہمی کو دیکھتے ہیں, تو کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں ایک مایوسی بھی دکھائی دیتی ہے. کہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں, جب اس کا قیام عمل میں آیا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلام کے نام پہ بننے والا یہ ملک جو ہے, اور جس میں یقیناً اسلامی تعلیمات کو لے کر چلنا چاہیے تھا, اور اسی جو قرآن ہمیں کہتا ہے, جو اسلامی تعلیمات ہیں اسی کے مطابق جب چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے تھا, جب ملک کو لے کے چلنا چاہیے تھا, جب یہاں اداروں میں جہاں لوگوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی ہم نہیں اس طرح سے کر سکیں. شاید یہی وجہ ہے کہ نہ ہم نے دنیاوی تعلیمات کو اس طرح سے پڑھا, نہ ہم نے دینی تعلیمات کو دیکھا. دونوں چیزوں کو ہم نے صرف اتنا پڑھا, اتنا ہم نے فوکس کیا جتنا کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے مفادات کے لیے کافی ہے. اوورآل جب ہم نے دیکھا, جب اجتماعی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں, ہم نے نہیں اس پہ فوکس کیا. انفرادی لحاظ سے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے, میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں, میں خوشی جو ہے وہ حاصل کر لوں. لیکن یہ میں سے نکل کے ہم کا جو کانسیپٹ ہمیں اسلام دیتا ہے, برابری کا جو دیتا ہے, وہی ایک اسلامی ریاست کا بھی کانسیپٹ ہونا چاہیے, یہ کہیں لیک کر رہا. تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے. معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ان کا تعارف کرواتی ہوں تاکہ اس اہم ٹاپک پہ ہم جلد از جلد ڈسکشن کا آغاز کر سکیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں رکھتی ہے, جو اسلامک اسکالر ہیں, مہا سردار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. What about you? I'm good, thank you so much. آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری معزز مہمان تشریف فرما ہے. آپ بھی بہت خوبصورت انداز بیان رکھتی ہے ماشاء اللہ سے. آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں جی, مسز روبینہ ایوب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا, آپ نے جوائن کیا. مہا آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں. اسلامی ریاست, سب سے پہلے تو ناظرین کو بتائیے کہ اس کا کانسیپٹ اسلامی ریاست ہے کیا اور اس کی بنیادی مقاصد کیا ہے. جزاک اللہ خیر فار ہیونگ سچ این امیزنگ ٹاپک. فرسٹ آف آل آئی تھنک صبح کے ٹائم اگر اتنا ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو جائے تو اٹس ویری امیزنگ. کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, آئی تھنک ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسلامک سوشلزم, یا ایک اسلامک سوشلائزڈ کلچر یا اسلامی تعلیمات. تو اس کا بیسک کانسیپٹ اگر ہم بیک ان ٹو دا ہسٹری دیکھیں تو اٹ اسٹارٹس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے. انہوں نے اہل کتاب کو, انصار کو, یہود کو اور ڈفرینٹ جتنے گروپس وہاں پر موجود تھے ان کو ایک بنیاد پر کھڑا کرنے کی کوشش کی. بالکل بے شک. اور اس نظریاتی تنظیم کی وجہ سے ایک جو کلچر ڈیولپ ہوا اس کو ہم اسلامک سوشلزم کہہ رہے تھے, جہاں پر بینگ اے مسلم اس وقت کے مسلمانوں کو اپنی تعلیمات, اپنے عقائد, اپنی عبادات میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں فیل ہوئی. دے نیور ہیزیٹیٹڈ ٹو اڈاپٹ دیئر ایکٹس.
سو آئی تھنک وہ جو تعلیمات تھیں وہ اصل میں جو ان کی بلانگنگ تھی وہ قرآن سے تھی. اینڈ جیسے آپ نے بات کی کہ اسلامی معاشرے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں, تو آئی تھنک وہ تعلیمات یا وہ علم کا جو منبع تھا وہ قرآن تھا, جس کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ کر اسلامک سوشلزم کو اپنے معاشرے سے دور کر کے ایک پرفتن معاشرہ تشکیل دے دیا ہے. تو آئی تھنک ان کی تعلیمات کا جتنا بھی منبع ہم لیں گے وہ ہمیں بیک ٹو دا قرآن یا اس کے انسسٹر ٹاپک سے ہمیں بیسیکلی ملے گا. تو یہ اسلامی تعلیمات کا منبع ہے. بالکل. مسز روبینہ صاحب آپ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیے کہ اسلامی ریاست کیا ہے اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. دیکھیں, جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پر کیا حکمت عملی انہوں نے اپنائی تھی. تو ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بہت سے خطبات ہیں اس سے ہمیں بہت سی رہنمائی ملتی ہے, لیکن اس وقت ہم وہ خطبہ دیکھیں گے جو کہ انہوں نے مدینہ جاتے ہی تشکیل دیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ظاہر ہے اسلام جو ہے وہ نیا نیا پھیلنا شروع ہوا تھا. تو قبیلہ اوس اور خزرج سے کچھ افراد جو تھے وہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یعنی 12 افراد پر مشتمل ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈیلیگیشن تھا جو کہ اپنے جو ارد گرد کا ماحول تھا اس کو اسلامی بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, کیونکہ ان کے پاس اتنی معلومات نہیں تھیں, کیونکہ وہ نو مسلم تھے. تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو بیعت لی تھی وہ قابل غور ہے. اب کن باتوں پر بیعت لی تھی؟ سب سے پہلی بیعت جو ان سے لی تھی, ان کی زبان سے کہلوایا کہ ہم چوری نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ چوری کرنے کے کتنے نقصانات ہیں. انسان کی پراپرٹی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے, انسان کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو انسان کے مال کی حفاظت کے لیے, اس کی تحفظ کے لیے ان سے عہد لیا گیا کہ ہم چوری نہیں کریں گے. اور دوسری بات پہ ان سے یہ عہد لیا گیا کہ ہم بدکاری نہیں کریں گے. یعنی اس میں بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بے حیائی اور فحاشی کسی معاشرے کے اندر جب پھیل جاتی ہیں, اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں, تو وہ معاشرہ جو ہے وہ پھر اسلامی معاشرہ نہیں رہتا. پھر تیسری بات سے ان سے جو عہد لیا گیا کہ ہم قتل و غارت گری نہیں کریں گے, خاص طور پر لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کریں گے. یہ عہد ان سے لیا گیا, کیونکہ جاہلیت کا جب ہم دور دیکھتے ہیں تو اس میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس کے بارے میں, اور جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں زندہ گاڑ دی گئی. اور قتل و غارت گری کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تمام انسانوں کی جو ہے انسان جو قتل و غارت گری کرتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے حق مارتا ہے, یہاں تک کہ وہ قتل و غارت گری سے بھی جو ہے وہ باز نہیں آتا. تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسانی جان کو قتل کیا اس نے گویا پوری کائنات کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے گویا ساری کائنات کو بچا لیا. اور چوتھا عہد ان سے جو لیا گیا تھا وہ یہ لیا گیا تھا کہ ہم چغلی اور غیبت نہیں کریں گے, بہتان تراشی نہیں کریں گے, اور کسی کا حق نہیں کھائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ چغلی اور غیبت کے کیا نقصانات ہیں. انسان کی جو عزت ہے اس سے پامال ہو جاتی ہے, اور معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف غلط سوچ جو ہے وہ آ جاتی ہے. جب ہم کسی کی چغلی کرتے ہیں تو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا ایک دفعہ, یا رسول اللہ چغلی اور غیبت جو ہے وہ کیا ہے, کیا اس کے اندر وہ برائی موجود ہوتی ہے تو وہ چغلی اور غیبت ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ چغلی اور غیبت ہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ اس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پھر بہتان ہوتا ہے, جو کہ غیبت سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں. بلکہ ایک اور بات پر ان سے بیعت لی گئی تھی, وہ یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. تو یہاں پر تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ چیزیں اسلامی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے, اسلامی معاشرے میں
جو ہے وہ تشکیل دی گئی. 12 افراد کا یہ جو وفد آیا تھا یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے گیا, اپنے ذہن میں بٹھا کے لے کے گیا تاکہ وہاں کا ماحول جو ہے وہ اسلامی بنایا جا سکے. جاتے وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور احتیاط یہ کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی انسٹرکٹر, کوئی یعنی گائیڈنس ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے تو ہم, کیونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ہمیں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا گائیڈ بھیج دیں, انسٹرکٹر بھیج دیں جو کہ ہماری وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مدد کرتا رہے مختلف مسائل کے سلسلے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حافظ قرآن بھی تھے, ان کو ان کے ساتھ روانہ کیا تاکہ ان چیزوں پر جو کہ ان کو بتائی گئی ہیں, جن پر ان سے بیعت لی گئی ہے, ان پر ان کو پختہ کیا جا سکے تاکہ ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکے. ایگزیکٹلی وہاں یہ جتنی باتیں ابھی مسز روبینہ نے کہی, اسلامی ریاست کی جب بنیاد رکھی گئی تو کچھ بنیادی اصول, کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو کچھ قوانین جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے. اب جب ہم ریلیٹ کریں موجودہ دور اپنی اب حالات سے, یا جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تب سے لے کے اب تک جو ایک سلسلہ ہم دیکھیں, تو کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا, جو انہوں نے ہمیں تلقین کی, یا اسلامی ریاست کا جو ایک بنیادی کانسیپٹ انہوں نے دیا, کیا آج آپ کو اس معاشرے میں, جو اس ملک میں جو کہ اسلام کے نام پہ بنا اسلامی جمہوریہ پاکستان, انفارچونیٹلی ہم کہتے بھی ہیں ریاست مدینہ, تو کیا آپ کو وہ کانسیپٹ کہیں نظر آتا ہے؟ Absolutely not. Absolutely not. To be very honest, absolutely not, because اگر ہم اس کو میں بھی اگر ایک بگر اسکیل پر دیکھیں, جو کنٹمپریری ایشوز آف مڈل ایسٹ ہیں, اس کا جو مین ریزن ہے, یا وٹ ایور از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان اسرائیل ود پیلسٹائن, وٹ ایور دے آر ڈوئنگ, اس کا جو سب سے مین ریزن ہے, اٹ از بیکاز ہم نے کبھی اپنے ریچولس کو, اسلامک ریچولس کو اپنی ریاست کے قوانین میں مرج ہی نہیں کیا. حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی ریاست یا ان کا جو پرنسپلز آف ایک اسٹریٹجک افیئرس تھے وہ پڑھائے جاتے ہیں ان ویسٹرن کنٹریز. وہاں یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ان ڈیٹیل ناظرین بات کرتے ہیں. یقیناً آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے, موجودہ حالات سے بھی ریلیٹ کرتا ہے, تو ان ڈیٹیل اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے, اگر میں کہوں حالات حاضرہ سے ہی ریلیٹ کرتا ہوں. اس وقت اشد ضرورت بھی تھی کہ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں. ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی, ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, لیکن جو اسلامی ریاست کا کانسیپٹ ہے, کیا اسے ہم پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, عمل کر پا رہے ہیں یا نہیں, یہ جاننا, اس پہ بات کرنا اور یہ چیزیں سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی. اسی پہ ڈسکشن کریں. مہمان ہمارے ساتھ ہیں. وہاں آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قوانین, کچھ اصول سامنے رکھے اسلامی ریاست کے, کہ کن کن چیزوں سے منع کیا گیا, اوائڈ کرنا ہے آپ نے ہر ممکن, تبھی وہ ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوگا. لیکن آج جب ہم حالات حاضرہ میں دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں نظر کہیں نہیں آ رہی, تو اسی پہ آپ جواب دے رہی تھی. ایگزیکٹلی ریلیٹنگ ٹو دیٹ کانورسیشن, مجھے حضرت اقبال کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے جو یاد آیا. وہ فرماتے ہیں کہ نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد کو پہچانے, نگاہ وہ ہے جو محتاج مہر و ماہ نہیں. تو اقبال نے فرمایا تھا نا کہ آپ کی نگاہ وہ نہیں ہے ایک مرد مومن کی جو کہ صرف کلر کو ڈفرینشیٹ کرے, بلکہ وہ ہے جو کہ چاند اور سورج کی ایک کشش میں رہے, واٹس ایگزیکٹلی گوئنگ اوور دیئر. تو وین اٹس کم ٹو یور کوسچن, اسلامک سوشلزم یا اسلامک ریاست جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پر ہونی چاہیے تھی, اس کو ہم نے ڈیلیبریٹلی یہاں پر پریکٹس نہیں کیا, بیکاز ہم نے بہت جلدی, پاکستان 1947 میں بنا, 51 میں ہمارے پاس پہلا فیشن فورکاسٹ آتا ہے ویسٹ کا, اینڈ 54 میں وی آر ہیونگ اے نیو فیشن فورکاسٹ, اینڈ 47 میں جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کانسیپٹ بنا ہوا ملک تھا, یا ملکت خدا داد جس کو ہم کہتے ہیں, ہم نے اس لقب کے ساتھ ایک اچھی خاصی چھیڑ چھاڑ کی. یہ بات, وہ جو ایک ورڈ آج کل بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے کہ مداخلت ہوئی, تو ہمارے ہاں یہ مداخلت ہوئی, اینڈ ہم نے ان قوانین کو جو یہ بھی ایک مکمل طور پہ کی سازش تھی, سازش جسے ہم نے سمجھا نہیں اور بڑے ہی وہ ایزیلی ہم نے اڈاپٹ کر لیا, بیکاز ہم نے ریسرچ کو چھوڑ دیا. سر سید احمد خان سب سے زیادہ نالان تھے
مسلمانوں کی ریسرچ نہ کرنے کی ہیبٹ سے، اینڈ وہ چیز ہمیں لیٹر آن ریزلٹ میں نظر آئی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کی آپ نے بات کی، اس میں سب سے پہلے جو آپ کے پاس چیز آتی ہے دیٹ از مساوات، اخوت، بھائی چارہ، دین a certain balanced stage for every single human being. یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑے کلیئرلی اناؤنس کیا تھا، اینڈ ہمیں پتہ تھی کہ یہ چیزیں ہم نے پریکٹس کرنی ہے. اگر مدینہ کی ریاست دیکھی جائے، انصار اگر بھائی بھائی بنے تو وہ اتنا آسان نہیں تھا، اپنا گھر کسی کے ساتھ شیئر کرنا آسان نہیں تھا، مگر پروفٹ کی لیڈرشپ میں وہ چیز پریکٹس اس قدر خوبصورت انداز سے ہوئی کہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. وہ فخر محسوس کرتے تھے. ہم نے یہاں پر اس چیز کو پریکٹس میں نہیں لایا. اقبال کہتے ہیں نا کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی. ہم نے حیدر کی استغنا کو چھوڑا، ہم نے سلیمان کی استغنا کو چھوڑا، زور حیدر کو چھوڑا، ہم نے اپنے صوفے ہیں ایرانی اینڈ قالین ہیں ایرانی، جو بھی اقبال کی بات ہے. اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو اس کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے میٹیریلائزیشن کو اتنا ایکسیپٹ کیا اینڈ ویسٹرنائزیشن کو اتنا ایکسیپٹ کیا کہ ہم ان قوانین کو جو کہ بڑے بیسک ہیں، ٹو بینگ کائنڈ وتھ ایچ ادر از ون آف دا فائنسٹ جسچر ان اسلامک سوشلزم. تو جب سوشلزم ہی نہیں پریکٹس ہوا تو ریاست کا قیام اور اس دور میں اس کا موجود ہونا ایک المیہ ہی ہو سکتا ہے، ایک معجزہ. ایگزیکٹلی، بالکل معجزہ ہو سکتا ہے. وہ پھر واقعی ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے. اگر ہم ایگزیکٹلی بات کریں آج پاکستان کی یا اپنی ریاست کی، یہ پھر ایک معجزہ ہی ہے. معجزہ ہی ہے. دیکھیں اس میں زیادہ تر غلطیاں جو ہیں ہماری اپنی ہیں، جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. ہمارے ہاں کوئی بندہ بیرون ملک جب جاتا ہے، جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو وہاں کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کی بڑی تعریفیں کرتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہ جو کافر ہیں اگر نیک اعمال کریں بھی تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کافروں کی جو نیکیاں ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ریت پڑی ہوئی ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور ریت جو ہے وہ ساری ادھر ادھر بکھر گئی، یعنی ان کے جو اعمال ہیں وہ سارے ضائع ہو گئے. تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، لیکن جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے جو عدل و انصاف کے حوالے سے بات کی، مساوات کی بات کی، رواداری کی بات کی، تو عدل و انصاف کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے، کہاں نظر آتا ہے؟ وہ ہم وہ مثالیں بھول گئے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھیں کہ جب آپ کے زمانے میں قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے جب چوری کی تھی تو اس کے قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید، ان کے کلوز تھے، تو ان کو سفارشی بنا کر بھیجا. اب عام زندگی میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم نے کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو جو بندہ کلوز ہوتا ہے ہم اسی کو کہتے ہیں. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کے قبیلے نے رابطہ کیا اور کہا کہ ہماری جو ہے وہ سفارش کر دے، ہماری تو بدنامی ہو جائے گی اگر سزا دی گئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تاریخی الفاظ بیان فرمائے تھے جو بڑے گولڈن ہیں. کہا تھا کہ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی. تو تھوڑا سا میں ذرا اس میں تھوڑا شاید غلط بول گئی کہ بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹا آدمی چوری کرتا یعنی غریب آدمی ایسی حرکت کرتا تو پھر اسے سزا دی جاتی. تو پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ گولڈن الفاظ جو تھے وہ بیان فرمائے کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. حالانکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین جو جنت ہیں ان کی جو سردار ہیں، تو ان کی سردار ہیں، ان کے بارے میں تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے ایک عملی نمونہ پیش کر کے دنیا کو بتا دیا کہ بیٹی جو ہے وہ قابل احترام ہوتی ہے اور انصاف جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. بالکل. اور کبھی آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ اس چیز کی نفی ہوتی ہے جو عرب کے جو جاہل لوگ ہوتے تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عرب کے جاہل لوگ تھے جن میں یہ جاہلانہ پن تھا، یہ ان ساری چیزوں کی نفی کرتی ہیں.
تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے, ان مثالوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان مثالوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ماہا اس پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. دیکھیں کہا گیا نا کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے, غور و فکر کریں, لیکن ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا. ہم نے اپنی اسلامی تعلیمات کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا. ہم جب ریاست مدینہ کی اگزامپلس دیکھتے ہیں ہم نے وہ چھوڑ دی. اس ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں, لیکن وہ چیز جو ہمارے رول ماڈل, جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی, انہوں نے کیا اصول پیش کیے, کس طرح سے وہ ہر ایک چیز کو لے کے چلے, زندگی کے ہر ایک پہلو کو کس طرح سے انہوں نے گزارا, وہ انہیں کیا ضرورت تھی اتنے مشکل حالات میں زندگی گزارنے کی, یا یہ تمام تر چیزیں کرنے, انہیں کیا ضرورت تھی؟ کیا تو ہمارے لیے تھا, لیکن ہم نے انہیں فالو کرنا, انہیں پڑھنا, انہیں سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا. اور رزلٹ اس وقت وہی وہ ایک جو زمانہ جاہلیت, لگتا ہے کہ ہم پھر سے وہیں پہنچ گئے. پڑھے لکھے تھے لیکن وہ ہم دیتے ہیں نا ایگزامپل, پڑھے لکھے جاہل, مجھے لگتا ہے ہم پھر سے وہ بن رہے ہیں, اسی اسٹیج پر آ کے کھڑے ہو چکے ہیں. ویری کنٹینیوئنگ ٹو یور دس پوائنٹ, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایسے نہیں کیا تھا کہ 10 لوگوں کو اکٹھا کر کے بتا دیا تھا کہ یہ معاشرہ ہے, یہ اسلامی تعلیمات ہیں, یہ اسلامی ریاست اور یہ قائم ہوگی, لیٹس کلیپ ٹوگیدر اینڈ وی آر ڈن ود آور پروگرام. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں فیملی ویلیوز کو کریٹ کیا تھا. ہی کریٹڈ دا مورل ویلیوز. انہوں نے اس قدر شاندار طریقے سے اخلاقی اقدار کو اپنے گھر سے نکالا تھا کہ ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر بیٹی ہوتے ہوئے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے بڑا اختلاف ہے اپنے علماء کرام سے کہ انہوں نے اس چیز کو اتنا کھل کے نہیں بتایا کہ ان کی سیرت کا کیا کردار رہا ہے. لائک وائز یہ اسلامی تعلیمات ہی تھی جو انہوں نے اپنے گھر میں دیکھی, ان کو پریکٹس کیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اقدار میں یا اسلامی تعلیمات میں سب سے پہلے اپنی بیوی کو, جو کہ ون آف دا فائنسٹ بزنس لیڈی تھی, جن کا یثرب سے لے کر شام تک قافلہ جاتا تھا, دا مومنٹ جب اونٹوں پہ جایا کرتا تھا, یو ہیو نو سیکیورٹی کہ آپ کا قافلہ واپس آئے گا کہ نہیں. ایٹ دیٹ مومنٹ شی واز پریکٹسنگ دیٹ تھنگ. جب ان کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی, ان کا عقد ہوا, ان کا نکاح ہوا, تو وی کیم ٹو نو کہ ہم دیکھتے ہیں جی پورا ایک پولیٹیکل سچویشن بن جاتا ہے, لوگ ان کو ڈیگریڈ کریں, مگر اسلامی تعلیمات تھیں. پروفیٹ نے بتایا یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈس رسپیکٹ اینی پرسن, آپ نے کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا. یہ ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے پروفیٹ نے اگزامپل سیٹ کی تھی, مگر ہم نے خود سے اپنے گھر سے کیا. اینڈ آپ نے بات کی کہ آج کے معاشرے میں نظر نہیں آتا, ہمیں آج کے معاشرے میں اپنی فیملی ویلیوز ناپید ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اقبال نے فرمایا تھا نا کہ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر, اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. تو وہی والا حساب ہے کہ اب کا مسلمان صرف نام کا مسلمان, مرد مومن کی صفات کو ہمیں تقاضے ہیں ہم بھولے بیٹھے. ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھائی مسلمان ہیں, لیکن کیا ہمارے اندر ایمان زندہ؟ Absolutely not once again. Not. Because یہ ماں ایک پھر لمحہ فکریہ ہے. جب آپ کی فجر کی نماز کے لیے 2 صفحے نہ مکمل ہوں مسجد میں, تو آپ ایمان کے تقاضے کو تو شرمناک حیثیت سے بھی بیان نہیں کر سکتے. آپ شرم اور حیا کے باعث اس کا نام لینا بھی اپنے اوپر آئی تھنک ایک بہتر چیز نہیں سمجھیں گے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وین اٹس کم ٹو اسلامک ریاست, آئی تھنک ہماری ریاست نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی نہیں تھی, جو چیز تھی وہ پریکٹس نہیں کی گئی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فلسفی کے طور پر ان کی سیرہ کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. ہم نے صرف وہ کیا جو ہمارے مفاد کے تھے. اب ایک ریاست کا کیا کانسیپٹ تھا, ان کی کیا ذمہ داری تھی, اپنے قوم کو لے کے کس طرح سے چلنا, یہ چیزیں ہم کہیں بھول گئے, اس کو پریکٹس ہم نے نہیں کیا. مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ اپنی تعلیمات, اپنی جو ایجوکیشن, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یا ہماری جو تعلیم ہے یا تعلیم و تربیت ہے, اس کے ذریعے کیسے ہم اس پریکٹس کو عام کر سکتے ہیں, کیسے اس سلسلے کو فروغ دے سکتے ہیں. کیونکہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے اس وقت کہ ہم کہاں کس ڈگر چل پڑے ہیں. ہم اسلامی ریاست کا ایک کانسیپٹ جو ہمیں جس پہ پریکٹس کرنی چاہیے, جس کو فالو کرنا چاہیے تھا, ہم نہیں کر پا رہے. تو یقیناً ہماری ناکامی کی یا ہماری بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تو مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک ہمارا انتہائی اہم ہے. بات ہو رہی ہے اسلامی ریاست کے حوالے سے. کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے ہمارے اگر میں رویوں کی بات کروں جن کی ہمیں پریکٹسز کی ضرورت تھی, جو کچھ ایسی پازیٹیو چیزیں, یا اگر میں اسلامی تعلیمات کو دیکھوں تو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت تھی, یا اسلامی ریاست کی بات کریں تو کچھ ایسے قوانین لاگو کرنے کی اور اس پہ عمل کروانے کی ضرورت تھی جو ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے, یا پھر وہ ریاست مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ
قوانین سامنے رکھے کہ ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے, کچھ چیزوں سے منع کیا تو یعنی کہ ان سے ہمیں رکنا ہے. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی چاہیے تھی. ہم نے چیزوں کو پڑھا ضرور, سمجھا نہیں, عمل نہیں کیا, اور جب عمل نہیں کیا تو ہماری اپنی زندگی انفرادی لحاظ سے دیکھیں یا اجتماعی سطح پہ دیکھیں, ہر لحاظ سے ہمیں اس میں بگاڑ دکھائی دے رہا ہے. اور جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں تو بگاڑ ہے ہی ہے, کیونکہ جو ریاست ہے وہ کنہوں نے بنانی ہے, ہم سب نے مل کر ہی بنائی ہے. تو اس میں یہ جو بگاڑ ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, کیسے یہ جو ایک شر کا ایلیمنٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کو خیر میں ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں, اسی پہ بات ہو رہی ہے. مسز روبینہ آپ کی طرف آؤں گی. ہمارے معاشرے میں یہ ایک شر کا جو کانسیپٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, کیسے اس کا خاتمہ ممکن ہو اور خیر کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم عام کریں؟ دیکھیں, اس سلسلے میں قرآن کی جو تعلیمات ہے اس سے ہمیں واضح طور پر خیر کو پھیلانے کا اور شر سے بچنے کے طریقے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں, جن کو قرآن کی اصطلاح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. یعنی لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا اور ان کو برائیوں سے روکنا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے, یعنی تمہارے اندر, مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے. اور اسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں بہترین امت ہیں اور یہی لوگ جو ہیں وہ خوشخبری پانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو نیکی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں اور شر کو ختم کرتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رکوع کرنے والے ہیں, سجدہ کرنے والے ہیں, ذکر و اذکار کرنے والے ہیں اور نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ ہم مفلس کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جو غریب ہوتا ہے, جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا, تو ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مفلس وہ نہیں ہوتا. مفلس وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے حقوق کھاتا ہے, جو لوگوں میں شر اور فساد جو ہے وہ عام کرتا ہے, تو وہ بندہ جو ہے وہ مفلس ہوتا ہے. تو قیامت والے دن ایسے شخص کا جو حشر بھی اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کا حشر یہ ہوگا کہ اس کی جو جتنی نیکیاں ہوگی ان لوگوں کے پلڑے میں چلی جائیں گی جن کا اس نے جو ہے حقوق, جن کے غصب کیے ہوں گے, مال کھایا ہوگا اور ان کی حق تلفی کی ہوگی کسی بھی معاملے میں. پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کی جو برائیاں ہیں, یعنی جو لوگ ہیں جن کے حقوق کھائے ہوں گے, ان کی جو برائیاں ہوں گی وہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. تو آپ دیکھیں کہ انسان دنیا میں نیکیاں کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. برائی جو ہے وہ تو کرنی آسان ہے, انسان کر لیتا ہے, لیکن نیکیاں کرنے کے لیے انسان جو ہے, آپ صدقہ اور خیرات کو دیکھ لیں, انسان صدقہ کسی کو دینا ہو تو 150 دفعہ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ صدقہ کروں یا نہ کروں. تو یہ بڑی فائدہ ہو رہا ہے, پروفٹ ہے, یہ دیکھیں بڑی ہمت کر کے انسان جو ہے وہ نیکیاں کماتا ہے, تو وہ اس کی نیکیاں جو ہے وہ اس طرح سے ضائع ہو جائیں گی. تو ایک اور حدیث جو ہے میرے ذہن میں اس وقت آ گئی کہ قیامت والے دن ایک دوزخی کو لایا جائے گا. وہ دوزخی جو ہے دوزخ میں اتنا زیادہ جل رہا ہوگا کہ اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی, اور وہ اس طرح گھومے گا جیسے گدھا جو ہے وہ چکی کے گرد گھومتا ہے. تو دوسرے جہنمی اس سے پوچھیں گے کہ تم تو ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے تھے, تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, تو یہ کیوں کر ایسا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم تو ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روک دیتے. تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں تو نیکیوں کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. بات آ گئی دیکھیں عمل پر. وہ ہے نا, علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نا ناری. یقیناً عمل پہ آ کے وہاں بات رک جاتی ہے, عمل نہیں ہے. کیا ہماری تعلیم و تربیت, اس میں اب میں بات کروں, کہیں اس میں اب کمی آ رہی ہے کہ وہ چیز تعلیم اور تربیت دونوں میں ہم یہ ایلیمنٹ مس کر رہے ہیں کہ آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے, سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے.
اور جب عمل کریں گے تو زندگی کا ہر چھوٹا بڑا پہلو آپ اس طریقے سے گزاریں گے جو آپ کا اسلام آپ کو تلقین کر رہا ہے. تلقین کرے. میں وش آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تعلیم اور تربیت اٹ سیلف از اے ہیوج کانسیپٹ. ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جب آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اگر آپ بات کریں تعلیم کی، انسٹیٹیوشنس، یونیورسٹیز، کالج، اسکولس، آئی تھنک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق آج کل کے فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ جو کہ FFSC لیول کے بچے ہیں، ان کے کالج اور اسکولس میں 200 to 300 پر ایئر کانسرٹس ہو رہے ہیں. Oh my God. تو بینگ آن دیٹ نمبر، یا جو ایک پارٹیز کانسیپٹ چل پڑا ہے، تعلیم تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی. اساتذہ کا جو کردار تھا وہ اب صرف لیکچر دینے اور روم چھوڑنے تک کا محدود ہو چکا ہے. رہ گئی تربیت. اللہ کے نبی کی وحدانیت یہ تھی کہ وحدت کی تجلی ہی آپ کا سب کچھ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک سمپل نیگیشن ہے اس کے لا میں. اس کی تربیت کو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑتے ہوئے، اس کی وحدانیت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو تربیت کی اماجگاہ بنا لی. انفارچونیٹلی خانقاہی سسٹم، دینی مدارس یا جتنی بھی ڈفرینٹ پلیسز ہیں وہاں پہ توہمات اور فتنہ پرستی نے قرآن کی تعلیمات کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سیکشنز کو لے کے ضرور بیٹھ جائیں گے لیکن ہم قرآن کو لازمی پیچھے چھوڑ دیں گے، بیکاز ہماری ایگو سے بڑی ہمارے لیے قرآنی تعلیم نہیں ہو سکتی. دس از سم تھنگ جو کہ ہماری نیچر بن چکی ہے. آپ نے جو بات کی تربیت، آئی بلیو ویری پرسنلی کبھی بھی والدین یا گھر کا ماحول جو تربیت کے اوپر منحصر ہوتا ہے وہ آپ کو گھول کے نہیں پلایا جاتا. نو ون از گوئنگ ٹو پٹ دیٹ تھنگ انٹو یور جار. دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ آبزرو کرتے ہیں. آپ کے والدین کا لین دین، اپنی برادری سسٹم میں اٹھنا بیٹھنا، غمی خوشی میں شامل ہونا، یہ وہ چیزیں جو آپ آبزرویشن سے اپنی تربیت میں ایڈ آن کرتے ہیں. تو اب آج کل کے والدین دے آر پٹنگ اے ویری بگ تھنگ انٹو دیئر کڈ مائنڈس، جو کہ آپ بھی ایگری کریں گے، دیٹ از جنریشن گیپ، کمیونیکیشن گیپ. تو تربیت بہت پیچھے رہ گئی. بچہ والدین کے پاس بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے. بالکل ایسے وہ سوچتا ہے بیٹھنے سے پہلے either I need to discuss this thing or not. تو تربیت ماری گئی گھر سے. تعلیم کی بات آتی ہے تو جو علم کے آئین میں عشق ہے، لام کے لا سے اور میم کے محمد سے، وہ ہم نے سب توڑ کے رکھا ہے. ہم نے اس چیز کو کیٹیگرائز ہی نہیں کیا ان اے مینر کہ ہماری کسی بھی ایک تعلیمی ادارے سے، کسی بھی ایک تعلیمی ادارے سے پر ایئر 1200 بچہ ہی اسلامک اسکالر بن کے نکل آتا. انفارچونیٹلی آپ فیمیل ونگ میں دیکھ لیں، ہمارے پاس کوئی ایک ینگ اسلامک اسکالر نہیں ہے جو بیٹھ کے اپنی ایج کی بچیوں کو آگے سے لے کر بتا سکے کہ دس از سم تھنگ گوئنگ آن. تو تعلیم اور تربیت کو گراؤنڈ ریالٹیز پہ ہم سیٹ ہی نہیں کر پائے. ماں ہم نے اسلامی تعلیمات کو انفارچونیٹلی، وہی بات ہماری بدقسمتی اس کو ہم کہیں گے کہ ہم نے ایسے اس کو پیش کر دیا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات حاصل کرتا ہے دنیاوی معاملات سے وہ کٹ جاتا ہے. اسے تو کوئی پھر حق ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے، معاشرے میں سروائیو کرے، کام کرے، بزنس کرے. ایک ایسا وہ ایک محدود ہم نے ایک باؤنڈری سیٹ کر دی ہے، ایسے کوئی وہ اپنے مائنڈ کو ریزرو کر دیا ہے، ایسی سوچ جو ہے نا ہمارے دماغ میں پنپنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں جو بندہ اسلامک تعلیمات کی طرف آ جائے گا، جو بندہ جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات کی طرف آئے گا یا مدارس میں پڑھتا ہے، اسے تو پھر آگے بڑھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وہ لوگوں کے مائنڈ میں ایک ڈر سا آ گیا. It's not about a ڈر. I think it's a very clear concept in their minds because of the modernization. A person who is modernized and having a conversation or having a friend who is hijabi and stuff like that, وہ لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے. لیکن الحمدللہ there are many people around جو کہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں at the same time. اور یہ اپریسیشن ہے یہ بڑھانے کی ضرورت ہے. مزید اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بریک لیں گے ناظرین. بریک کے بعد اس ٹاپک پہ مزید بھی چیزیں کچھ ہیں، ایسے پوائنٹس ہیں جو یقیناً میری آپ کی لائف میں ہم سب کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں. جو اس وقت ایک عجیب سا کانسیپٹ ہمارے مائنڈ میں ہے. اسلامی ریاست کی بات کریں یا اوور آل اپنی زندگی کو دیکھیں تو کچھ ایسی چیزوں پہ ڈسکشن کرنے کی، کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ مزید بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک انتہائی اہم بات ہم کر رہے ہیں اسلامی ریاست کی. اور جب اسلامی ریاست کو دیکھتے ہیں اور ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں، اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ فکر ہے یا انسانی عقل پریشان ہے، حیران ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ہم کس ڈگر چل پڑے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں معاشرے میں اس قدر بگاڑ اپنی ریاست میں، ریاست کہتے ہیں نا ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ماں کا جو رول ہے وہ تو یقیناً آپ کے سامنے ہے.
خود بھوکی رہتی ہے لیکن اپنے بچے کو بھوکا نہیں سونے دیتی. تو کیا اس وقت ہماری ریاست یا اسلامی ریاست کا جو ہم کانسیپٹ پیش کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں, باتوں کی حد تک ہی یہ چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں, لیکن عملاً پریکٹیکل جب چیزوں کو دیکھتے ہیں, جب اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں. رزلٹ جو جس طرح سے ہونا چاہیے تھا, یا اسلام کے نام پہ بننے والا ملک یا اسلامی ریاست یا اسلامی جمہوریہ پاکستان, یا جو ہم ماشاءاللہ سے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اسلامی تعلیمات ہمارے پاس ہے, قرآن کی تعلیمات ہمارے پاس ہے, کس چیز کا حل قرآن میں موجود نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, عمل نہیں کر پا رہے. جب یہ چیزیں آئیں گی پھر پرابلم آٹومیٹکلی سامنے ہوگا. لیکن اگر آپ کو حل چاہیے, ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ اتنے کامیاب ہو چکے ہیں, ان کا جو لا ہے, جو قوانین ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں, ان کو حق بھی ملتا ہے, وہ پراپر ٹیکس پے کرتے ہیں, یعنی اوور آل ان کی لائف کو دیکھیں ہم بڑے وہ ایک فخر محسوس کرتے ہیں وہاں جا کے, اور بڑے ان کی واہ واہ بھی ان کی کرتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں. انہوں نے یہ ساری چیزیں, اگر ترقی یافتہ وہ ہیں تو انہوں نے ساری چیزیں کہاں سے لی ہیں؟ قرآن سے حاصل کی ہیں. اور جو چیز ہمیں فالو کرنی چاہیے تھی, ہم نے ان کی چیزوں کو, ان کی نیگیٹیوٹی, ان کی جو تہذیب ہے, جو ان کی ثقافت ہے, اس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا, اور جو اسلام ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے ہم اس کو بھول گئے. پھر یقیناً ناکامی, مایوسی ہمارا مقدر ہوگی. لیکن ابھی بھی اگر ہم کہیں تو کہتے ہیں دیر ہے درست ہے. اگر ایگزامپلز بھی یہ ہم سیٹ کرتے ہیں, تو اگر ہم پھر بھی اپنی سمجھ ہے, اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں تو یقیناً اپنے آپ کو ہم سدھار سکتے ہیں, اپنی اسلامی ریاست کا کانسیپٹ اس کو ہم کلیئر کر سکتے ہیں, اور ان تمام تر پرابلم سے بچ سکتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے. مہا سردار ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, اور مسز روبینہ ایوب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. وہاں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے تھے تعلیم و تربیت کی, کہ اگر یہ چیزیں, یہ تعلیم و تربیت سیٹ ہو جائے تو پھر یہ ساری اس میں کور ہو جائیں گی. جو ہم اسلامی ریاست کی, یا اس وقت بگاڑ کی, یا لوگوں کا حق کھانے کی, یہ ناپ تول میں کمی کی, ہمارے جو رویے ہیں جو برداشت نہیں کر رہے, گالم گلوچ, یعنی کہ پوری زندگی یہ ریاست ہو, اس میں انفرادی لحاظ سے بات کریں, اجتماعی سطح پہ بات کریں, سب کور ہو جاتا ہے. تو وہ بات اپنی مکمل کر لیجیے گا. جی, ہم جب ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے ڈسکس کیا اباؤٹ دا انسٹیٹیوٹس اینڈ آل آف دیٹ, لیکن میں وش بالکل ایک بیسک کانسیپٹ یہاں پر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. اگر ہم نے اپنے معاشرے میں کردار سازی اینڈ کریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کیا, تو آئی تھنک کتنے بھی انفراد کو آپ ایک انفرادی سوچ کا نام دے کے ایک معاشرے کو کھڑا کر دیں, وہ بہت جلدی اس کا اسٹرکچر گر جائے گا. دیٹ گonna fall down in seconds, because at the end of the day we are not providing character building. یہ بات ہے. ہمارے پاس ایک کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ایک بچے کی کہ آپ اپنے بیسک میٹرک او لیولس کے بعد 1 سال قرآن کے ساتھ گزار لو. یو کین انڈرسٹینڈ. آپ نے 2 دفعہ یہ ذکر کیا اپنی گفتگو کے دوران کہ ہم نے چوزن میتھڈ کو اپنایا ہے. واٹ از فٹ فار اس, ہم نے اس کو اپنے جار پہ بٹھایا ہے. بالکل یہ بات. اگر دیکھا جائے سورہ البقرہ میں آپ جب اس کو پڑھتے ہیں, بنی اسرائیل آپ کو ایک اوپن ایگزامپل ملتی ہے. انہوں نے کچھ اسکالرز رکھ لیے تھے, ان اسکالرس کو وہ دین پڑھاتے تھے, وہ کہتے تھے اوکے یہ انسٹرکشنز ہیں جو موسیٰ نے لا کے دی ہیں, بٹ حضرت موسیٰ کی ہر بات آپ نے نیچے عوام کو نہیں بتانی. دس از سم تھنگ وی ڈن ٹو آور سیلفز ایز ویل. ہم نے اپنے معاشرے میں بھی دین کو چوز کر کے لیا. جو چیز آسان ہے ہم نے وہ لے لی. اسلام از ناٹ اباؤٹ واٹ از ایزی اور واٹ از ہارڈ, اٹ از آل اباؤٹ سمعنا و اطعنا. اللہ تعالیٰ نے ایک کانسیپٹ دیا تھا, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. آپ کا دکھ اور آپ کا حزن میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہم نے اس کو ویسٹرنائزیشن کے ساتھ کانسیپٹ کو جوڑ لیا, ہم نے اس کو سوشلائزیشن کے ساتھ جوڑ لیا, ہم نے بلاگرز, انفلوئنسرز, ان کو ایک رول ماڈل جوڑ لیا. سو تعلیم اور تربیت میں اگر کردار سازی جیسے ایلیمنٹس کو ہی ہم نظر انداز کر دیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہاں پہ انسٹیٹیوشنس میں بے شک درس و تدریس ہوتا رہے, وہاں پہ تربیت میں گھر میں آپ کے مدارس ہیں یا آپ گھر میں درس کا انعقاد کریں, نتھنگ گنا ہیپن اور گنا کریٹ اے ڈفرینس جب تک آپ اپنے ذات, اپنے کردار کو خود کی میں مار کے خود کی خودی کو نہیں جانیں گے. یس, سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. بالکل. مسز روبینہ اقبال نے بھی خودی کا ذکر کیا. تو اپنے وہ جو ایک ہمیں میں پایا جاتا ہے, اور اس میں کی وجہ سے ہم آج تباہی کے اس دہانے پہ کھڑے ہیں کہ یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے تباہ ہونا ہے, برباد ہونا ہے, یا ہم نے آباد ہونا ہے, سکون حاصل ہم نے کرنا ہے. تو یہ خودی, یعنی کہ خود کو ہم کیسے پہچانیں, اور اپنے اندر جو ایک میں کا ایک سلسلہ ہم نے کریٹ کر دیا, اور اس میں کی وجہ سے ہم کہیں کے نہیں رہے. ہمارے رشتے دیکھیں, ہمارا بزنس, ہمارا سکون, اور انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں.
تو کیسے اس یہ جو خودی کا کانسیپٹ ہے، خود کو کیسے پہچانیں، اپنی اصلاح کیسے کریں اور اس میں کو کیسے ختم کریں؟ دیکھیں، جب تک ہم تکریم انسانیت کو نہیں پہچانیں گے تب تک جو ہے وہ ہماری کردار سازی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہ قبیلے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے، یہ جو ہم بات کرتے ہیں فلاں جو ہے بڑا اونچے حسب نسب والا ہے اور اس کا قبیلہ بڑا، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ قبیلے اور یہ ذاتیں کچھ نہیں ہیں، انسان بڑا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اب تقوی کیا چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تقوی جو ہے سیدھا سا ایک سمپل سا اس کا مفہوم ہے پرہیزگاری۔ کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کام آپ نے کرنے ہیں، جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے آپ نے روک دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے وہ جو منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ دیکھیں اس کی ایک بہترین مثال تکریم انسانیت کے ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ملتی ہے، جب آپ نے تاریخی الفاظ اس وقت بھی بیان فرمائے تھے کہ کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، اور اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت ہے تو صرف تقوی کے سبب۔ یہاں بھی تقوی کی بات آ گئی۔ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا کیا تصور ہے، تو اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تو غلامی کا تصور اسلام کے آنے سے پہلے ہی جو عرب کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، انہوں نے یہ خود ہی کانسیپٹ بنا رکھا تھا، تو انہوں نے جو ہے خود ہی لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا لیکن لوگوں نے اس کو غلام بنا لیا۔ تو امیہ بن خلف کی مثال ہمارے سامنے ہے، سوچ ایسی کر دی، سوچ ایسی کہ اپنی سوچ کے اس طرح غلام بن گئے۔ بالکل امیہ بن خلف کی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا ظلم کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکہ کی گرم ریت پر ان کو لٹا کر، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ کر تو ان سے کہلوایا جاتا تھا کہ تم اللہ کا انکار کرو، لیکن ان کے منہ سے ایک ہی الفاظ نکلتے تھے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ان کا ایمان جو ہے وہ نہیں ڈگمگایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا سارا مال ان کو خریدنے میں لگا دیتا تو تب بھی میں ان کو خرید لیتا۔ تو خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ نہ صرف ان کو آزاد کیا بلکہ ان کو اتنی زیادہ عزت دی کہ ان کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھا دیا کہ اذان دو۔ تو کفار اور مشرکین جو تھے جنہوں نے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک ادنا غلام جو کہ نسلی غلام ہے، جس کے آباء و اجداد ہی غلام تھے، اور ان کے آباء و اجداد کا سوائے ان کے والد صاحب کے آباء و اجداد کا پتہ بھی کوئی نہیں تھا کہ وہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے۔ مطلب اتنا پتہ تھا کہ وہ غلام ہیں، جدی پشتی غلام جن کو کہا جاتا وہ، تو ان کو اتنی عزت مل رہی ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ان کو چڑھا دیا۔ تو دیکھیں کہ یہ تکریم انسانیت کا کتنی اعلیٰ مثال ہے۔ پھر ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو ایک دم آپ رک گئے، آپ نے خانہ کعبہ کو مخاطب کیا، فرمایا کہ اے خانہ کعبہ تو کتنا مقدس ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کی عزت، جان، مال اور آبرو جو ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے تکریم انسانیت۔ یہ وہ مسالے ہیں جو اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، جو ہم بھول گئے ہیں۔ اور یہ یقیناً ہمیں یاد کرنے کی وہاں ضرورت ہے کہ انسانیت، ہم انسان تو ہیں لیکن انسانیت احساس جو ہے نا وہ کہیں ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے، یا ہم بہت زیادہ بے حس ہو گئے، یا وہ بات کرتے ہیں خون سفید ہو گئے۔ یہ اس پہ مزید ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم ناظرین یہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करें इस्लामी माशरा, इस्लामी रियासत, उस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। काफ़ी अहम पॉइंट, काफ़ी अहम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो अगर आप इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हैं, उसके मुताबिक आप ज़िंदगी बसर करते हैं, तो यकीनन आपकी रियासत, आप ख़ुद, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून जो है वो यकीनन आपको महसूस होता है। और आप फ़ील करते हैं कि अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस्लामी कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, कामयाबियाँ भी मिलेंगी और सुकून भी मिलेगा। इसी पे बात करें, वहाँ मुझे बताइएगा कि इस्लामी माशरे में हकूक़ की पासदारी जो है वो कैसे, उसको हम अमल में ला सकते हैं, कैसे मुमकिन हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जब आपके पास राइट रिजर्वेशन का टॉपिक आ जाता है, तो आई थिंक जो राइट्स आप अपनी फैमिली में प्रैक्टिस करते हो वो आप अपनी सोसाइटी में ओपनली प्रैक्टिस करने के काबिल होते हैं। अगर आपको अपनी फैमिली में नहीं पता, लाइक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ज़कात, इस्लामी रियासत जो मदीने के टाइम कायम हुई और जिसकी हम एग्जांपल देते हैं, उसमें अगर हम ज़कात को देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ट्रेजरी से एक पैनी भी नहीं ली टू सपोर्ट हिज फैमिली ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। एक कैरेक्टर था। लाइकवाइज अगर हम अपनी फैमिली में देखें, अगर हम अपनी ज़कात, अपनी खैरात और अपनी चीज़ों को अपनी फैमिली में पहले प्रेफर कर रहे हैं, तो आई थिंक वो हक अगर अदा हो गया तो हमारा कोई भी रिश्तेदार किसी दूसरे के पास किसी लाइन में अपनी सफ़ेद पोशी के मारे खड़े होकर अपना हक नहीं लेगा। तो राइट रिजर्वेशन या एक माशरे की बुनियाद या एक इस्लामी रियासत की बुनियाद हर फर्द के जो आपका इनफरादी अमल होता है, इंडिविजुअल एक्ट जिसको आप कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द मोर यू प्रैक्टिस योर ओन राइट्स, आपको जब अपने हक को खुद प्रैक्टिस करना आता होगा, आप किसी को वो चीज़ ओपनली दावत के तौर पे दोगे। तो आई थिंक जो हकूक़ की बात आ जाती है, व्हेन यू आर लिविंग इन अ फैमिली, हर बंदे की नेचर, हर बंदे का मूड चेंज होता है टाइम टू टाइम, और उसमें आपको कभी स्पेस का हक देना पड़ता है, कभी कम्युनिकेशन का, और कभी इन टर्म और इन कंसर्न्स ऑफ हार्डशिप्स आपको एक मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है। लाइकवाइज जब आप वो चीज़ अपनी फैमिली में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो एक माशरे में वो चीज़ बड़ी अच्छी तरह से प्रिवेल कर रही होती है। तो माशरे में जब हकूक़ की बात आती है, जब आपकी इंडिविजुअल चीज़ पे ग्राउंड रियलिटी के तौर पे प्रैक्टिस हो रही है, तो वो एक स्टेट लेवल पे अपना इम्पैक्ट बनाएगी। हम किसी भी बड़े, हमेशा कहा जाता है कि कोई भी रेवोल्यूशन या इनकलाब वो छोटी जमात का मोहताज होता है। रेवोल्यूशन कभी भी किसी बड़ी जमात से नहीं आता। कुछ मखसूस और चूजन दिमाग होते हैं जो कि उस रेवोल्यूशन को लेकर आते हैं। तो अगर हमने इस्लामिक रियासत का क़याम करना ही है, हमें वो रेवोल्यूशन अपने और अपने घर से उन हकूक़ और उन राइट्स को प्रैक्टिस करते हुए निकालना है, ताकि जब वो एक अलम निकले तो वो पूरी शान से निकले और वो इस्लामिक रियासत के तौर पर नज़र आए। सो आई मस्ट से कि जो भी आपकी राइट्स की बात आती है, वैल्यूज़ की बात आती है, इट ऑल समथिंग विच बिलोंग्स फ्रॉम योर ओन फैमिली। हमारे यहाँ पाकिस्तान में या एक कल्चर प्रैक्टिस की जाती है जिसे हम बरादरीज़म कहते हैं। सबसे खूबसूरत एक इम्तिजाज है आपकी बरादरी में आप रहते हुए अपने रिश्तेदारों के, अपने पड़ोसियों के, इन सब के हकूक़ देना जानते हैं। आप अपनी रियासत से भी वो चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके राइट्स को दे। अगर आप अपने राइट्स देना नहीं जानते, यू आर नो वन टू क्वेश्चन द रियासत देन, क्योंकि रियासत भी जो बनाएंगे वो हम में से ही होंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना कि जैसी रियासत होगी वैसे उसके आवाम होगी। तो आई थिंक वो एक रिश्ता, हुक्मरान, वो एक बड़ा कनेक्टेड रिश्ता है जो कि हमें मौला अली अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपके जितने हकूक़ हैं वो जब तक आप खुद अदा नहीं करते, आप किसी दूसरे मुसलमान भाई से मत एक्सपेक्ट करें। तो आपकी ज़ात अगर उस चीज़ को लेने की हामिल नहीं है, हकूक़ व फ़राइज़, एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरत है इसकी। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एंड आई मस्ट से जो हमारी नौजवान नस्ल है, बिकॉज आई फील कि जो पीढ़ी चल चुकी है वो चल चुकी है, जो पीढ़ी मौजूद है उसको अगर हम देसी ज़बान में बात करें, उसका सोचा जाए एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें ताकि हमारे ये रिचुअल्स हमारे पास एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के तौर पर एग्जिस्ट करते रहे हमारे माशरे में। बिल्कुल बिल्कुल। मिसेस रुबीना, आप बताइए कि आप भी इस पर रोशनी डालिए कि इस्लामी माशरे में कैसे बाहमी हकूक़ का एहतराम जो है वो किया जा सकता है। देखें, जब हम हक की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे हकूक़ आ जाते हैं जिनको हम डिस्कस करते भी रहते हैं, लेकिन कुछ वो हुकूक भी होते हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करते, जो रोज़मर्रा रूटीन में हमारे उलमा कराम भी डिस्कस करते हैं। उनमें तो ये वालिदैन के हुकूक हो गए,
باپ اور بیٹے کے حقوق ہو گئے, بہن بھائی کے حقوق ہو گئے, آقا اور غلام کے حقوق ہو گئے, میاں بیوی کے حقوق ہیں, اور سفر میں جو ہم سفر بنتا ہے ساتھ اس کے حقوق ہو گئے. لیکن اس کے علاوہ جو ہیں بندے پر اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں. بندے پر اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں واحد مانا جائے, اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک نہ کیا جائے. جب بندہ اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر بندے پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے. پھر اللہ تعالیٰ بندے کو, اگر بندہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے تو پھر دوزخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق, بندوں پہ حق ہے کہ وہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ بندے پر حرام کر دے. تو یہ تو وہ حقوق ہو گئے. لیکن کچھ حقوق ایسے بھی ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ یہ جو ناپ تول میں کمی ہے, ابھی آپ بات کر رہی تھی, یہ بھی ایک قسم کی حق تلفی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین, کہ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. تو یہ اشارہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی, چیزوں میں ملاوٹ کرتی تھی, تو وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی اپنے ناپ و تول میں کمی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے تباہ کر دیے گئے کہ یہ لوگ اپنا تو حق جو ہے وہ پورا لیتے ہیں, لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر پورا نہیں دیتے. عام روٹین میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی پھل فروش ہیں یہ کتنی بے ایمانیاں کرتے ہیں. انہوں نے اوپر اچھے فروٹ لگائے ہوتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ سارا جو گلا سڑا فروٹ ہے وہ ہوتا ہے, اور ان کے اوپر سٹیکر, قیامت ہے جی تو آپ اس بالکل میں دیکھیے گا سٹیکر لگائے ہوتے ہیں کیا اس کے کریں گے, اوپر. کس طرح سے تو یہ ملاوٹ اور دیکھیں ناپ تول میں کہ کمی اس کریں کے برے اثرات پڑتے ہیں معاشرے میں, لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے. دیکھیں انسان جو ایک متوسط طبقے کا ہوتا ہے وہ کتنی محنت سے کمائی کرتا ہے, اور وہ فروٹ لے کے جب وہ بندہ گھر آتا ہے تو وہ گلا ہوا نکلتا ہے تو وہ کتنا مایوس ہوتا ہے, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی حق تلفی ہے, اور اس کے برے اثرات جو ہیں وہ پھر یہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں تو پھر وہ قوم جو ہے وہ قحط میں مبتلا کر دی جاتی ہے, قحط سالی میں مبتلا کر دی جاتی ہے. تو اور اس کے اوپر جو ہیں ظالم حکمران جو ہیں وہ بھی مسلط کر دیے جاتے ہیں. بیماریاں, ناگہانی آفتیں, مصیبتیں جو ہیں وہ علیحدہ اس کے اوپر آ جاتی ہیں. تو اسی طرح حلال روزی کمانا ہے. انسان جو ہے جب حلال روزی کماتا ہے تو اس کام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے. حلال روزی کما کے انسان جو ہے اپنی بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتا ہے. تو وہ جب حلال روزی کما کے گھر آتا ہے تو وہ جب حلال لقمہ اپنی ماں کو کھلاتا ہے, اپنے باپ کو کھلاتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے, تو وہ صدقہ خیرات کے زمرے میں آتا ہے. تو اس کی دیکھیں حلال روزی میں بھی برکت, پھر اس کی کمائی میں کتنی برکت ہوتی ہے. تو اگر وہاں پر جو ہے بندہ حرام روزی کمائے تو پھر یہ چیز جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. یہ پھر اسلامی معاشرے میں انتشار کا باعث بنتی ہے. پھر انہی چیزوں سے جو ہے وہ حق تلفیوں کا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, جس سے جو ہے اسلامی معاشرہ جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. صحیح. اچھا وہاں بتائیے گا کہ اسلامی ریاست میں غیر جو مسلم ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں؟ A very great question. I think patience is the first thing when آپ کسی بھی چیز کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں on a different end. اگر ہم ریاست مدینہ کو دیکھیں تو اللہ کے نبی نے صرف انصار اور جو باقی اقوام تھی ان کو اکٹھا کر کے اجتہاد نہیں قائم کیا تھا. He actually میڈ شور کہ اس ٹائم جو اہل کتاب تھے وہ اس میں آئیں, اور ان کی موجودگی میں وہ تنظیم بنی تھی, ایک چارٹر بنا تھا کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفینس ایشوز پہ اینڈ اسٹریٹجک ایشوز پہ اینڈ اکنامک ایشوز پہ ڈسکشنز کریں گے. تو آپ جب ایک اسلامی معاشرے کا قیام کر رہے ہوتے ہیں یا ایک اسلامی معاشرے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس رول ماڈل مدینہ کی ریاست ہے. جب قائد اعظم نے بھی اس کی تشکیل کی تھی تو انہوں نے اوپنلی کہا تھا نو میٹر واٹ ہمارے ساتھ سب کانٹیننٹ میں ہوا, ہم نے وہ چیز اپنے معاشرے میں پریکٹس نہیں کرنی ہے. الحمدللہ آئی تھنک پاکستان میں یہ چیز ایونلی
ہمارے پاس بہت بیٹر ایک اسٹرکچر میں ہے کہ ہم اپنی جتنے بھی انٹر آپ کہہ لیں ریلیشن شپس ہیں ود اور مائنورٹیز ہم نے ان کو بہت رسپیکٹفل مینر میں رکھا ہے. لیکن پھر بھی اگر اس کی کمی یا زیادتی اکثر ہمیں کسی نہ کسی چیز میں نظر آ جاتی ہے جو کہ انتشار کا باعث بنتی ہے. تو آئی تھنک پیشنس از دا فرسٹ تھنگ. جب آپ بھی لیٹس سپوز اف وی آر موونگ ٹو اسٹیٹس, اگر ہم بھی کسی باہر کے ملک میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم مائنورٹی ہیں, اینڈ اگر وہ ہمیں پیشنس دے رہے ہیں تو بینگ اے سویلائزڈ اینڈ سب سے بڑی بات امتی ہوتے ہوئے ان پروفٹ کے جو کہ ایک فلاسفیکل اپروچ رکھتے ہیں ٹو دا پروفیسرز آف آل دا گریٹر یونیورسٹیز, ہمیں یہ میک شیور کرنا ہے کہ ہم پیشنس اینڈ رسپیکٹ کو رکھتے ہوئے ایک پیس اور ہارمنی کی انوائرمنٹ کو کریٹ رکھیں. لیکن اف دیر از اینی سچویشن جو کہ اس چیز سے باہر ہے تو ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا عوامل ہے. جی بات کرنی ہے, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے جو رائٹس ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو ہم فلفل کر سکتے ہیں, پورا کر سکتے ہیں, اور کیا آج اس دور میں ہم پورا کر رہے ہیں یا کہیں کمی ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک انتہائی اہم اور بہت ہی خوبصورت اس پہ گفتگو رہی. اسلامی معاشرہ, اسلامی ریاست کے حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہا. آخری سیگمنٹ ہے, کچھ ہی منٹس ہیں, مہمانوں سے مزید کچھ معلومات جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. وہاں بات ہو رہی تھی غیر مسلموں کے حوالے سے کہ اسلامی معاشرے میں ان کے کیا حقوق کے بات مکمل کر لیجیے. ایگزیکٹلی, اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو سب سے پہلے کسی بھی غیر مسلم کے لیے یا فرام اندر ریلیجن آپ کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اٹ از ویری پریشیس ٹو یو. آئی تھنک ہمارے معاشرے میں اگر ہم جتنا ہو سکیں ان کی عبادت گاہ کو رسپیکٹ دیں. بالکل, بیکاز اللہ تعالیٰ کے نبی نے بڑا کھل کے ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ آپ کسی کے خدا کو جھوٹا نہ کہو کہ ان رسپانس وہ آپ کے خدا کو غلط نہ کہہ دے یا آپ کے رب کو جھٹلا نہ دے. سو ہمیں ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ اس حدیث کے ہی کانٹیکسٹ سے نظر آ جاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم ان کی ورشپ پلیسز کو رسپیکٹ دیں. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ان کے جو بھی عقائد ہیں یا جو بھی ان کے جو ہولی ڈیز ہیں یا جو ان کے مذہبی دن ہیں ان تہوارات کو ناٹ ریلی کہ ہم ان کو سیلیبریشن کے پوائنٹ پر لے کے جائیں, مگر ایک رسپیکٹ کے لیول پہ ضرور رکھیں کہ جہاں پر کسی بھی قسم کا انتشار پیدا نہ ہو. تو آئی تھنک جب ایک انسانیت کی بات آتی ہے تو ایکول رائٹس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, اپارٹ فرام دا ریلیجن اسپیکٹ, چاہے وہ ان کی صحت ہے, مال ہے, جان ہے, عزت ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے ٹو پرووائڈ دیم دا تھنگس آن دا بیسس آف ایکوالٹی. ہمارے معاشرے میں بڑے دکھ کی بات ہے, ہماری ریاست نے کوٹا سسٹم مختص کیا ہوا ہے. کوٹا سسٹم از ناٹ سم تھنگ وچ از بینگ اسپانسرڈ, سپوزڈ اور اپریشیٹڈ فرام مائی پروفٹ. اللہ کے نبی نے کبھی کوٹا سسٹم پہ کسی چیز کو نہیں دیا تھا. حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے پاس قاضی ہوتے ہوئے ایک عیسائی آ گیا تھا مقدمہ لے کر, اینڈ وہ کٹہرے میں انہوں نے صحابی کو کھڑا کر کے پوچھا تھا. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ کہ کوٹا بیسس سے ہم آپ کو ایک بکری واپس کر دیتے ہیں. وہ چیز ایکوالٹی کی بیسس پہ ہوئی تھی. تو آئی تھنک کوٹا سسٹم ایک زیادتی ہے جو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم بڑی اوپنلی پریکٹس ہو رہی ہے. نو میٹر ریلیجن کیا ہے, رسپیکٹ کے لیول پر آپ ان کی ورشپ پلیسز کو اور ان کی ورشپ بلیفس کو رسپیکٹ کریں. اینڈ انسانیت کے لیول پر جو آپ کے پاس مال, جان, عزت, ذات, کسی بھی قسم کے حقوق ہیں وہی پورے حقائق کے ساتھ آپ ان کو بھی ادا کریں. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ ہمیں بہت میک شیور کرنا چاہیے پریکٹس کرتے ہوئے. اور ایک تکبر کا ایلیمنٹ یا ایک ہیزیٹیشن کا جو ایلیمنٹ ایک نیچر میں پیدا ہوتا ہے, آئی تھنک وہ سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے حقوق کی طرف. ہمیں کبھی بھی کسی چیز کو لے کر ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. بینگ ہیونگ اے کرسچن اور اینی ریلیجن فرینڈ اور کولیگ ود اس, ہمیں ان کو اتنا ہی ایکولی رسپیکٹ کرنا چاہیے, کسی بھی مذہب سے ہو, کیا کسی بھی مذہب سے ہو. یس, وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم ان کو پورا ایکولی رسپیکٹ دیں. جب آپ ذات کو تکریم بخشتے ہیں تو وہ جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے وہ کسی کے اندر آپ کے لیے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ پیدا کرتا ہے, اور وہ ایک ہیلدی معاشرے یا اسلامک ریاست کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک رزلٹ نکلتا ہے. تو آئی تھنک دس از ویری. آپ نے مسز روبینہ, آپ اس لاسٹ میں ایڈ کر دیجیے کہ اسلامی معاشرے میں کیسے انسانیت کی بقا کے لیے جو وہ کن اقدامات کا ہونا ضروری ہے. بالکل اسی طرح جس طرح مسلمانوں کے حقوق ہیں, یعنی ہر شہری کی عزت, جان, مال اور آبرو کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے, تو اسی طرح غیر مسلموں کی جو ہے عزت, جان اور مال اور ان کی جو آبرو ہے وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ جو ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی یہ ہتھیار جو ہے وہ کوئی دشمن پر بھی اٹھائے گا یا غیر مسلم پر بھی اٹھائے گا تو یہ چیز اس کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ یہ نامناسب ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے.
تو اسلام میں جو ذمیوں کے حقوق ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں جس طرح کے مسلمانوں کے حقوق ہیں. ابھی عبادت گاہ کی انہوں نے بات کی, تو عبادت گاہ جو ہے وہ ان کے لیے مقدس ہے, تو ہمارا جو فرض ہے کہ ہم بھی ان کی عبادت گاہوں کا احترام کریں. اگر ہم ان کے خداؤں کو برا کہیں گے تو جواب میں وہ ہمیں کچھ بھی کہہ دیں, تو دیکھیں پھر یہ چیز جو ہے پھر معاشرے میں بد امنی اور انتشار کا باعث بنتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہماری جو عبادت گاہ بیت المقدس پہ جب بات آ جاتی ہے تو اس کا کیا, بس ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں ہماری اچھی ہیں, ہم اپنے ملک میں غیر مسلموں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں, ان کو وہی حقوق دے رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کے ہیں, لیکن ہمیں اپنے حقوق جو ہیں وہ نہیں مل رہے. مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو. ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کو اچھی نظر سے جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا, نہیں رسپیکٹ دی جاتی ان کو. تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, یہ ناانصافی ہے, یہ ناانصافی ہے ہمارے ساتھ. غیر مسلموں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ملک میں ایک جو غیر مسلمز ہوتے ہیں ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں, تو ہم کیوں نہیں دے رہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے. پروگرام جو ہے وہ لائیو جا رہا ہے, پوری دنیا سن رہی ہے, تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں ان مشکلات سے نکال دے جن میں ہم گھر گئے ہیں. اور اپنے یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں, اپنے ہی ہمارے یہ کام ہے, خود اپنی ہی سوچ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس دہانے پہ جو لا کے کھڑا کر دیا. وہاں لاسٹ میں کچھ ایڈوائز آپ ہمارے ناظرین کو کرنا چاہیں؟ میری ایک اب یہ جو آپ کی گفتگو ہو رہی تھی تو میں ایک چیز ریکیپ کر رہی تھی اپنے مائنڈ میں. ہنری کسنجر نے کہا تھا دا مومنٹ ہم لوگ اٹامک پاور بنا رہے تھے کہ آئی ول میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو. جی, آئی تھنک انہیں اس چیز کے لیے ہمارے اٹامک پاور کو ہم سے لینے کی ضرورت نہیں پیش آئی. انہوں نے ہم سے ہماری سوچ لے لی, انہوں نے نظریہ لے لیا, انہوں نے فقر لے لیا. مرد مومن کا فقر ہم سے چھن چکا ہے, جو کہ ہم کبھی بیٹھ کے ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نائب مقرر کیا تھا تو اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. ٹو آل دا آڈینس جو کہ سن رہے ہیں, جو کہ دیکھ رہے ہیں, آئی ریئلی وانٹ ٹو سے اسپیشلی ٹو دا مدرس, اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن انڈرسٹینڈ کروائیں کہ آپ کی اسلامک پریکٹسز آپ کے آنے والی نسلوں کی ایک پاکیزگی کی ضمانت ہے. جب تک ہم اپنی کردار سازی کی طرف نہیں آئیں گے, ہم کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں کسی بھی قسم کا ایک کردار ادا نہیں کر سکیں گے. پیغام بھی سے ایڈ کر دیجیے. سو میرا پیغام یہی ہوگا کہ پلیز جتنے بھی آپ کے گھر ہیں, جو آپ کی پلیسز ہیں, جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں, میک شیور آپ سب سے پہلے ایکسیپٹنس کریٹ کریں. ایکسیپٹنس از سم تھنگ جو کہ آپ کو سب سے پہلے سکھاتی ہے تہذیب. اینڈ جب آپ کی تہذیب آپ کو مل جائے گی, آپ اپنے اسلامی اقدارات کو خود ہی لے کر چلنے کے قابل ہو جائیں گے, پہچان جائیں گے. مسز روبینہ, پیغام آپ کا. ابھی اسٹارٹ میں ہم نے جو گفتگو کی تھی کہ جو مدینہ سے وفد آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اس پہ ہم اگر غور کریں تو وہ صرف سوشل ایولز جو تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. جو عبادات ہیں یعنی ریلیجیس کمٹمنٹ, اس پہ بات نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے انسان بنتا ہے. جب انسان ایک انسان بن جاتا ہے, اچھا انسان بن جاتا ہے, تو پھر وہ اچھا مسلمان بھی بن جاتا ہے. جب وہ اچھا مسلمان بن جاتا ہے تو اس سے اچھا معاشرہ جو ہے وجود میں بخود جو ہے وجود میں آتا ہے. بہت شکریہ وہاں سردار آپ کا. مسز روبینہ ایوب, آپ کا بہت شکریہ. اتنے اہم ٹاپک پہ اتنی خوبصورت ڈسکشن رہی ہے کہ نا ناظرین, کردار سازی, اپنے آپ کو پہچاننا, اپنی اصلاح کرنا جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. بلیم گیم کا سلسلہ چھوڑیں, اپنے اوپر توجہ دیں, اپنے اخلاق اچھے کریں, ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. تو دیکھیے گا جب ایک انسان انڈیویجولی, انفرادی لحاظ سے اگر ہم خود کو بہتر بنانا شروع کر دیں گے, اپنی اصلاح جو ہے وہ ممکن بنا لیں گے, تو معاشرہ ہم سب سے بنتا ہے, تو اسلامی معاشرہ یقیناً تشکیل پائے گا. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.